بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کی رات تسبیح نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، نیت کس طرح کرنی ہے، نبی کریم صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کی مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکے۔ شب معراج شریف کی رات بہت سارے میرے بھائی، دوست، بزرگ، نوجوان اور خواتین بالخصوص صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کرتے ہیں اور ان کو اس کا طریقہ کار سمجھ میں نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے اس کی فضیلت کی بات کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کیا کرو، اگر روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور اس نماز کو ادا کیجیے گا، اگر ہفتے میں نہیں تو مہینے کے اندر ایک مرتبہ ضرور ادا کریں، اگر مہینے میں بھی نہیں ادا کر سکتے تو سال میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور ادا کریں، اور اگر مہینے میں بھی نہیں، سال میں بھی نہیں تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور ادا کر لیجئے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب معراج کی رات یا دیگر تہواروں میں یا روزانہ یا زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ کریم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی نیت کی بات کر لیتے ہیں کہ نیت کس طرح کرنی ہے۔ 4 رکعت نماز نفل، صلاۃ التسبیح عبادت اللہ تعالیٰ کی، بندگی خدا کی، میرا طرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے ثنا، اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد فاتحہ، جو بھی سورت آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں۔ سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ تو رکوع کی ہی حالت میں آپ نے پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے۔ سجدے میں جانے سے پہلے قیام کی حالت میں آپ نے 10 مرتبہ پھر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد یعنی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آپ نے دونوں سجدوں کے درمیان جلسے، جس کو جلسہ کہتے ہیں، جلسے کی حالت میں پھر آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ دوسرے سجدے کے اندر پہلے سجدے والی تسبیح سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے پہلی رکعت مکمل کی ہے اسی طریقے سے آپ نے باقی 3 رکعتیں بھی مکمل کر لینی ہے۔ تو یہ آسان اور مکمل طریقہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ اپنی فیملی کا بہت سارا خیال کیجیے گا۔